کی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مال و دولت سے انہیں بے نیاز کیا۔ لیکن جب انہوں نے یہ کام کیا تو ساری دنیا کے لیے اب ہمارے لیے قرآن راہ ہدایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کا وعدہ کر کے بخالت پہ اتر آئے، دینے کا وعدہ کر کے جو ہے روگردانی پہ اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے یہ لوگ تو بخیل ہیں، چہرہ پھیرنے والے ہی ہیں یہ لوگ۔ یعنی ان کی فطرت کو اللہ ظاہر فرما رہا ہے کہ اب یہ لوگ خود اپنے لیے دعا فرمائیں کہ میرے مولا مجھے جو ہے بدلنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بندہ خود اپنا محاسبہ کرے، بندہ خود اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 70 سے 700 تک اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے۔ جو بندہ اس ماہ مبارک میں سنت پڑھتا ہے فرض کا ثواب، فرض پڑھتا ہے 70 فرض کا ثواب، اسی طریقے سے نیت کے مطابق 70 سے لے کر 700 تک کا اجر و ثواب اللہ اسے عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے جو سنت کا ثواب فرض کا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں، لہٰذا اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ مبارک مہینے میں اگر ہم اپنی بخشش کرواتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ مبارک مہینے میں اگر ہر فرد واحد بندہ یہ سوچے کہ مولا میں اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہوں، بخشش کروانا چاہتا ہوں، سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے مولا مجھ سے اگر حقوق العباد میں کسی کی توہین ہوتی ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، میری وجہ سے کسی کا دل دکھتا ہے، کسی کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے، کسی کے اوپر جو ہے میں جھوٹ اور بہتان باندھ رہا ہوں، تو وہ بندہ اپنا محاسبہ کرے۔ اگر محاسبہ کر کے اگر وہ باز نہیں آتا تو خدا کی قسم وہ اس ماہ رمضان میں سب سے بڑا نقصان، خسارہ اور ہلاکت میں پڑنے والا شخص ہے جو اس ماہ مبارک میں۔ دیکھیے جو گناہ گار ہے اس کو گناہ گار ہے کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مکار ہے، دھوکے باز ہے، تب بھی اس کو منہ پر توہین کی نیت سے تم اس کی اہانت نہیں کر سکتے۔ اگرچہ کہ وہ شرابی ہے تب بھی ہم اسے سر محفل میں نہیں کہہ سکتے کہ تو شرابی ہے، گناہ کبیرہ ہے ہمارے لیے، ایسا کہنا ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کریے، آپ اس سے ملاقات کریے، اس سے ملیے، اس سے کہیے کہ یہ چیز غلط ہے، اللہ کے واسطے آپ اس چیز سے دور ہو جائیے، یہ آپ کو برباد کرنے والی ہے، یہ آپ کو نقصان میں ڈالنے والی ہے، یہ آپ کے عقل اور فہم پر قبضہ کرنے والی ہے۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم کے تحت اللہ نے شریعت کو لاگو کر دیا۔ جو بندہ اس چیز کا استعمال کرتا ہے تو وہ شریعت کے جو ہے خلاف، جو شریعت نے عقل کی وجہ سے ہم پر شریعت لاگو ہوئی تھی، اسی عقل کو وہ چیز کیا ہے مبہوت کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور بندہ گناہ گار سیاہ کار ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مولا مجھے ہوش نہیں تھا، کیونکہ بندہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ کام کیا، تو اب اللہ کے بارگاہ معذور نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مولا میں معذور تھا، مجھے نہیں معلوم، مجھے ہوش نہیں تھا، عقل نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے جب تو اس کا استعمال کر رہا تھا، جب تو تجھے عقل تھی، استعمال کر رہا تھا، عقل تھی، لیکن بعد میں تو اپنے ہاتھوں سے وہ کام کیا، بعد میں کہہ رہا ہے کہ مجھے عقل نہیں تھی، تو شریعت میں یہ چیز عذر میں دائرے میں نہیں آنے والی ہے۔ اور اس کے تعلق سے جتنے بھی ہمارے معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں، وہ طلاق کے مسائل کو، جھگڑے فساد کے مسائل کو، سارے عہد و پیمان کے مسائل کو، یہ ساری چیزیں ہیں جس کا بھی تعلق اس چیز سے ہے، یہ شریعت میں عذر نہیں کہلائے گا، اللہ کے بارگاہ میں وہ عذر نہیں کہلائے گا، کیونکہ بندہ اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ ساری گناہ کی چیزیں ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ کوئی گناہ گار ہے تو ہم اسے گناہ گار بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب ہر بندہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچے، جب کوئی گناہ گار نہیں ہے تو اگر گناہ گار ہے، شرابی ہے، تو بھی اسے شرابی کہنے کا حق نہیں ہے، ہم کو علل اعلان نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ شرابی ہے، نہیں کہہ سکتے۔ اور جو بے گناہ ہے اگر کسی پر الزام لگا رہا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اللہ کی کتنی بڑی اس کے اوپر لعنت ہے۔ شک کی بنیاد پر اگر ہم کسی پر تہمت لگاتے ہیں تو وہ اس شرابی سے بھی بدتر ہے، اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہیں اس کے اوپر، جو صرف تہمت لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔
تو الزام اور تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر جو حقیقت میں گناہ گار ہے اس کو گناہ کبیرہ ہے، انہیں شراب ہے، عزب اللہ تعالیٰ من ذالک، فلاں ہے، انہیں بے نمازی ہے، انہیں فلاں نماز نہیں پڑھ رہا، تو ارے بھائی تو جا کے دیکھا، انہیں پڑھا نہیں پڑھا، مسجد میں نہیں پڑھا، جی مسجد میں پڑھنا ثواب کی بات ہے، مسجد میں نہیں پڑھا، گھر میں پڑھا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ذہن کو ہمارے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر بندے کا ذہن پاک ہوگا تو زندگی اس کے لیے خوشحال ہو جائے گی، ذہن پاک ہوگا تو زندگی میں اسے جو آرام و سکون و راحت میسر ہوگا۔ تو حسن ظن انسان کی زندگی میں صحت کا بھی ضامن ہے، عمر درازی کا بھی ضامن ہے، رزق کے کشادگی کا بھی سبب بنتا ہے۔ حسن ظن اگر بندے کا اچھا ہوگا تو اس کی زندگی طویل بھی ہوگی، خوشحال بھی ہوگی، اور اللہ کے بارگاہ میں، سرور انبیاء کے بارگاہ میں رسول خرو ہونے والا ہے۔ اور جو اپنے ذہن کو ہمیشہ پراگندہ کرتا ہے، فلاں وہ کراؤں گا، فلاں وہ کراؤں گا، شاخوں میں وہ کراؤں گا، انہیں یہ کراؤں گا، تو اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیے اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح کے دائرے میں رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے نیت میں اصلاح نہیں ہے، تنقید کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں اپنے مفاد کے خاطر، جبکہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے بندہ اپنا مفاد چاہ رہا، تو خدا کی قسم انہیں کہاں سے فائدہ مند ہوا؟ انہیں تو سب سے بڑا بیوقوف ہے، نادان ہے، خسارے میں انہیں۔ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے کسی کو اوپر جو ہے کسی کی عزت آبرو پہ انگلی اٹھا کے الزام تراشی کر کے اس کے بعد اگر وہ اپنے اللہ کے بارگاہ میں جو عابد بننا چاہتا ہے تو سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ کو ناراض کر دیا تو کہاں سے فائدہ مند ہوا انہیں؟ کہاں سے فائدہ پہنچا اس کو؟ نہیں پہنچا۔ تو یہ اللہ کے بارگاہ میں جو ہے ہم آئے ہیں عبادت کے لیے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور جس میں ایک نیکی کا بدلہ جو ہے 700 تک اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور مبارک مہینے میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حقوق العباد کی پامالی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہے، کتنا بھی گڑ گڑا لو آپ، روزے رہ لو، تہجد پڑھ لو، تراویح پڑھ لو، معافی نہیں ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ اب آپ کتنے بھی جو ہے حاجی نمازی آپ ہوں گے، آپ فی سبیل اللہ سخاوت کرنے والے ہوں گے آپ، لیکن حقوق العباد میں اگر کسی معصوم بچے کا بھی آپ دل دکھاتے ہیں ناحق کے تو آپ کے لیے معافی نہیں ہے۔ معافی کے طریقے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے، نہیں کر سکتے آپ کو اس سے معافی مانگنا ہے، جا کے مانگ سکتے؟ نہیں مانگ سکتے۔ مانگنے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ والے ہیں، مانگتے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانگتے۔ ویش تو بتا رہا ہوں میں، جس میں تمہاری معافی نہیں ہے وہ چیز کو پہلے غور کرنا